نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کا جائزہ لینے کے لیے جو پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ کے اندر ہونے والے مختلف واقعات ہیں یا جو حالات و واقعات ہیں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ یعنی کہ پاکستان بننے کا جو سفر ہے وہ تو ہم پاکستان موومنٹ میں دیکھ چکے ہیں جب پاکستان کے حالات و واقعات، اس لیے جو نئی نسل ہے اسے جدید پاکستان کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پاکستان کے بھی ارتقاء کا جائزہ لیا جائے، ان کے دکھایا جائے اور ان حالات و واقعات سے متعلق انہیں روشناس کرایا جائے جو پاکستان کو اپنے ارتقاء کے تحت جو ہے وہ جن کا سامنا کرنا پڑا یا جس کا پاکستان نے جو ہے وہ اس کا حصہ بنے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں 1947 کے بعد اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو سب سے اہم واقعہ جس کو قرار دیا جا سکتا ہے، اب یہ واقعہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس کو ایک انسیڈنٹ کی بنیاد پہ اس کی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے، بلکہ اوورآل ایز اے نیشن جو پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں 1947 کے دن یعنی 14 اگست 1947 کے دنوں جس کے آنے والے دنوں کے ساتھ پھر مزید بڑھتے چلے گئے، ان کا جائزہ لینا جو ہے وہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو عمومی طور پر ہم ایک جو ٹائٹل دیتے ہیں انیشیل پرابلمز آف پاکستان یا پاکستان کے ابتدائی مشکلات۔ تو یہاں پر پاکستان کی جو ابتدائی مشکلات ہیں دراصل قیام پاکستان یعنی ہندوستان کی تقسیم کا جو دن تھا، اس دن تقسیم کا جو فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ جائے گا، تو اس عمل کے اختیار کیے جانے کے بعد جو پاکستان کو زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ شعوری طور پر مسائل کا جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا یا پاکستان کو شعوری طور پر مسائل کا جو ہے ماجگاہ بنا دیا گیا، اور یا کچھ ایک ایسے حالات و واقعات بھی تھے جو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر پاکستان کو جس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان پہلوؤں سے ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ ور دا انیشیل پرابلمز آف پاکستان، یا جو وہ کون سے مسائل تھے جن کو ہم پاکستان کے ابتدائی مسائل کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو سب سے پہلا جو پرابلم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے اسے ایک عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پری میچور بیبی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اب یہ پری میچور بیبی کا جو تصور ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ 1940 میں پاکستان کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک بنیادی وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں جیسا دنیا کے اندر کلونیلزم کا خاتمہ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ انگریزوں کے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کسی معاہدے تک نہ پہنچے، تو بہت سے واقعات اور محرکات ایسے تھے جس سے کلونیلزم کا جو خاتمے کا جو ایک تصور تھا وہ ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ نافذ العمل ہونا تھا۔ لیکن اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے جو ایک تاخیر کا جو تصور دیا گیا برطانیہ کی طرف سے مختلف کوششوں کے ذریعے ویول پلان، کیبنٹ مشن پلان، لیکن جب یہ تمام ناکامی ہوگی تو پھر تقسیم کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا کہ 1948 تک یہ کر دیا جائے گا، پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا 1947 کے اندر۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر ایک اجلت نظر آتی ہے برطانیہ کی طرف سے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس خطے سے نکل جانا چاہتے تھے، اور شاید حالات و واقعات سے وہ اب اتنے جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے کہ وہ جسے برصغیر پاک و ہند کے اندر اپنے اقتدار کی کوئی امید جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے انہیں جو آنے والے حالات و واقعات تھے برصغیر پاک و ہند کے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اپنے اقتدار کو ختم کرنے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی جو حالات و واقعات سے اپنے آپ کو نبردآزما کرنے کے لیے جو وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس سے جو برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک علیحدہ وطن معرض وجود میں آنا تھا، اس کے لیے جو ایک انیشیل تربیت کی ضرورت تھی، یا لوگوں کا اس کے سوچ اور فکر کے ساتھ آزاد و خود مختاری کے ملک کے ساتھ منسلک ہونا تھا، یا آزاد اور خود مختار ملک کے قیام کے لیے جو مراحل طے کرنے تھے اس کو طے کرنے کے لیے جو وہ وقت جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بہت سے مسائل جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ جب پاکستان بنانے کا اعلان کیا گیا اور 14 اگست پاکستان معرض وجود میں ہے، تو جس تصور کو اختیار کرتے ہوئے ایک علیحدہ وطن کے
نظام کو قائم کرنے سے لے کر اس کو چلانے سے لے کر اور پھر لوگوں کا اس نظام کے تحت اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے سے لے کر ہندوستان سے جو ہجرت کرنے والے آنے والے جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا پہلو رکھتا تھا جس کے لیے ان کے پاس کوئی سوچ اور فکر کے اور پریکٹیکل کوئی ان کے جو تقاضے تھے ان کی سرگرمیوں کے لحاظ سے ان کی کوئی تیاری نہ تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جو فیصلہ کیا گیا اس کو ایک کہا جاتا ہے کہ تقسیم کی بہت اجرت میں کی گئی. اور پھر جو حالات و واقعات میں نے کہا کہ سامنا کرنا پڑے تقسیم کے بعد، یعنی کہ وہ تمام اصول اور ضابطے جس میں ہجرت بھی شامل تھی، اثاثوں کی تقسیم بھی شامل تھی، وہ تمام جب وہ بعد میں تقسیم کرنے پڑا. جب ایسا ہوا تو پھر جو مشکلات ہیں وہ ہمارے سامنے. اسی طرح جو ایک اور تصور جو پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے حوالے سے لیا جاتا ہے وہ ماؤنٹ بیٹن کی دشمنی کا تصور، دی انیمیٹی آف دا ماؤنٹ بیٹن، لارڈ جو ہے وہ گورنر جنرل انڈیا کا جو تصور تھا. اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ دی جاتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گورنر جنرل کا جو ہندوستان کی آزادی کے بعد تو مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کو اپنا گورنر جنرل دینے کے لیے تیار نہیں. قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر، اس سے ایک ان کے درمیان جو ہے وہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. پھر یہاں پر جا کر ماؤنٹ بیٹن نے اپنے جو فیصلہ سازی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنا جو بغض کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رکھا، اور جس سے پاکستان کے اندر مشکلات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور اس کے لیے ابتدائی مشکلات میں کیا جاتا ہے دا اینیمیٹیز آف دا اینیمیز آف پاکستان. تو یہاں پر جو ایک اینیمیز آف پاکستان کا تصور، ان کی اینیمیٹی جو ہے وہ اینڈلیس چیپٹر کے طور پر سامنے آتی ہے. اینیمیٹیز آف دا اینیمیز کا جو معنی مفہوم ہے دراصل جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے. اس وقت پاکستان بنانے کے جو خلاف قوتیں تھی، اگر ود ان اس وقت کے جو سب کانٹیننٹ تھا انڈیا تھا اس میں لیا جائے تو ہندوؤں کی سیاسی جماعتیں تھیں، ہندو جو ہے وہ ایز اے نیشن اس کے خلاف تھے. تاکہ جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریشن جتنی تھی جو کہ برطانیہ کنٹرول کرتی تھی، اور خود اس کے اندر جو ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو حاصل تھی. تو اس کے نتیجے کے اندر وہ تمام مشینری اور تمام وسائل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے. تو اس طرح مخالفین کی جو ایک پاکستان کو تقسیم کو جو ہے وہ تسلیم نہ کر کے اس کو ختم کرنے کی جو رجحان تھا وہ پایا جاتا ہے، جس کو ہر وقت جو ہے وہ نشوونما دی جاتی ہے. جیسا کسی سردار پٹیل نے کہا یہ ملک 24 گھنٹے نہیں چلے گا. پھر اس طرح کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پاکستان کی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ گاؤں ماتا کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. تو اس طرح وہ ایک نفرت اور حقارت کا جو کانسیپٹ تھا نہ صرف انفرادی طور پر ہندوستان کے اندر پایا جاتا بلکہ اجتماعی طور پر ریاستی کی پالیسیوں کا بھی آئینہ تھا، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر. پھر یہاں پر جا کر جو ایک بہت بڑا جو ایک المیہ کے طور پر لیا جاتا ہے ایک پریکٹیکل آن گراؤنڈ ایک کرائسس، دا ورسٹ کرائسس ایور ان دا ہسٹری آلسو، دیٹ واز دا مہاجرین کا ایشو جو تھا. تو اس طرح کہتے ہیں جو امیگرنٹ تھے جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کے لیے مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان کو یہاں پر جن حالات اور واقعات سے ہجرت کا جو عمل مکمل کرنا پڑا، وہ حالات و واقعات از خود جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا. جہاں پر قتل و غارت سے لے کر سامان کی لوٹ مار اور وہ جب وہ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آئے تو اسی انہیں قتل و غارت کے جو خون اور سمندر سے وہاں سے گزرنا پڑا، اور اپنے تمام احساسوں سے محرومی کا بھی تصور ان کے ساتھ منسلک تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم تصور ہم دیکھتے ہیں کہ جو برسِ پاک و ہند کے مسلمان تھے، جو ایک یہاں کے رہنے والے مقامی جن علاقوں میں پاکستان بنایا تھا، ان علاقوں کے رہنے والے مسلمان، ان کی بھی معیشت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان مہاجرین کا جو ہے وہ دستے بازو بن سکے یا ان کی امداد کا کوئی ایک بہت بڑا پیمانہ جو ہے وہ کیا کر سکے. اور جبکہ حکومت جن کا کام لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوتا ہے، وہ ابھی اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی. ابھی تو خزانے کے اندر کوئی ایسا ٹیکس کا نظام کے ذریعے کوئی پیسہ جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہوا تھا. تو اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ مہاجرین کی مدد کر سکے. پھر باقی جو خوراک کی ضرورتیں ہیں یا میڈیسن کی ضرورتیں ہیں، رہائش، تو یہ تمام مسائل جو ہے مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھے، اور جس سے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہو. اسے ہم اسے ابتدائی مسائل میں شامل کرتے ہیں. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے فوج کی تقسیم کا مسئلہ. اب یہاں پر جا کر جو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہے وہ صرف اس بنیاد میں نہیں تو کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمان، بلکہ یہاں پر تقسیم کا ایک اور پریکٹیکل تصور بھی یہ تھا کہ جو ایسٹس ہیں
belong to the Hindustan یا India یا Indian National Congress, there will be divided between Pakistan and India in proportion to their strength of the population. تو یہاں پر جا کر فوج اس میں شامل تھی، لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے جو یہ احساسے تھے فوج سے متعلق، اس میں سے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ایک ایسا ملک تو کہا جاتا ہے بنا لیا، لیکن جس کے پاس اپنی جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے کوئی ایسی طاقت یا قوت جو ہے وہ موجود نہ تھی۔ پھر آگے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور ہے وہ ہے اکنامک کرائسس کا۔ اکنامک کرائسس یقینی بات ہے، اس کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ وسائل چاہیے۔ اب قیام پاکستان کے بعد یہ دونوں پہلو جو ہے وہ موجود ہیں، سیاسی نظام کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود تھی، معیشت کے لحاظ سے جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے ہندوستان کے، تو 2 ٹائم کی روٹی کھانا بھی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور جب اسی طرح ہم نے دیکھا جو دنیا کے باقی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشوونما کو کوئی اصول جو ہے وہ قائم کرنے کے تیار نہیں تھے، کیونکہ شاید پاکستان کے قیام سے متعلق ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ پازیٹیو خطوط پر جو ہے وہ استوار نہ تھی۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ابتدائی مشکلات کے اندر ایک اور اہم پہلو نظر آتا ہے وہ ہے کہ ریاستوں کا الحاق، الائنمنٹ آف دا اسٹیٹ ود پاکستان۔ تو اب یہاں پر جو بنیادی تصور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1947 جو کہ پاکستان معرض وجود میں آیا، 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے مطابق ریاستوں سے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ ریاستیں جن کے حکمران جو ہے وہ ہندوؤں حکمران فیصلہ کرے گا، جس کو مسلمان اور مسلمان کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر دیکھا جائے گا کہ یہ ریاست کس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے خواہش مند ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ کوئی اصول اور ضابطے جو طے کیے گئے تھے وہ نہیں کیے گئے، بلکہ جنگ کے اوپر مسلط کر کے جو ہے وہ طاقت کے ذریعے ایک ملیشیا نے، جسے ہندوستان کی مکمل حمایت حاصل تھی، اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح کہتے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ ابتدائی طور پر اپنی ریاستوں حیدرآباد، جوناگڑھ سے جو ہے وہ محروم ہونا پڑا، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم ابتدائی مشکل دیٹ از کالڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلم۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلم کیا ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانا، یہ کوئی بھی اجتماع اس وقت تک جو ہے وہ کامیابی سے ممکنہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک نظم و نسق کا نظام جو ہے، اب نظم و نسق کا افرادی قوت کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ ساز و سامان کی ضرورت ہے، پھر ان کو وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان کے ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ ریسورسز یعنی کہ تنخواہیں دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی پہلو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے پورا نہیں تھا۔ جو ایک اہم ایگزیکٹو ایکسپیرینس رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، قیام پاکستان سے پہلے ایسے لوگ جو وہ پورے ہندوستان میں جن کی تعداد مسلمان آٹے میں نمک کے برابر میں تھی، اور پھر جو پاکستان جب بن گیا تو جو یہاں پہ ہندو کام کرنے والے تھے وہ بھی اپنے وطن کو واپس، ہر ادارہ جو ہے وہ ایک انتظامی طور پہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے جو افرادی قوت تھی موجود، پھر جو ایک کلیریکل سٹاف یا ایک ماتحت عملے کے طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بھی ایک جو پرابلم سب سے بڑی تھی، ان کو وسائل یعنی طرح وہ لوگ جو وہ بغیر کسی ایک اپنی ضروریاتی زندگی کی تکمیل کی کوئی مٹیریل ضمانت کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور مسئلہ بنا وہ پختونستان کا مسئلہ تھا کہ افغانستان نے پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو نہ صرف جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ ایک پختونستان کا ایشو بھی پیدا کر دیا۔ اس کا بیانیہ یہ تھا افغانستان کا کہ وہ تمام علاقے جو افغان اور حکمران اور برطانیہ کے بادشاہ کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدوں کے ذریعے جو وہ علاقے افغانستان کے دے دی گئے تھے، اور جس کے بعد ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ بنائی گئی تھی، وہ تمام علاقے جو ہے وہ اگر ہندوستان سے برطانیہ والے جا رہے ہیں تو وہ اپنے علاقے ان کو واپس کر کے چلے جن کا وہ پہلے جس ملک کا حصہ تھے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو ایک رد عمل کے طور پر تقسیم کر، کیونکہ پاکستان کو ایک وہ کمزور حلیف تصور کرتے تھے۔ پھر یہاں پر جا کر جو بنیادی طور پر جو تصورات آتا ہے، پھر ایک لوگوں کے لیے جو بنیادی ضروریات کی تکمیل سب سے اہم سوال ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے اندر۔ اب ایک ایسا ملک جہاں پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وسائل نہ ہو، ریاست جو ہے وہ کوئی نظم و نسق کے لحاظ سے کوئی ایسا مؤثر ڈھانچہ نہ رکھتے جو لوگوں کو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاملت کا جو کردار ہے وہی ادا کر سکیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مسنگ تھا، اس کے لیے وسائل کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب لوگوں کی مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ ہو اور پھر ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے، اور جس میں آپ کا کوئی کردار، تو اس سے زیادہ تکلیف دہ پہلو جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جو ہے وہ ایک اور
جو اہم مسئلے کا سامنا تھا وہ بیرونی ممالک سے تعلقات کا مسئلہ تھا۔ دراصل پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا تو اس کا کوئی سچ ایک سیپریٹ سٹیٹس آف نیشن موجود نہیں تھا۔ اس سٹیٹس آف نیشن کے ساتھ موجودگی کا جو تصور تھا وہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ اس طرح جب ہندوستان قائم ہوا تو تمام دنیا نے اس کے ساتھ اس کی جو شناخت تھی اس کی بنیاد پر اپنے تعلقات جو ہے جبکہ پاکستان کو دنیا کے اندر ڈپلومیٹک کے طور پر جو ہے وہ ایک کسی قوت کا آئندہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے پاکستان کو ریکگنیشن سے متعلق نہ صرف سوالیہ نشان پیدا ہوئے بہت سے والا کی طرف سے، وہاں پر جو سب سے اہم جو تنازعہ تھا ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، مشینری نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی جہاں پر کوئی ایک احکام کوئی جاری کر سکے اس کے بعد وہ ٹکڑا بھی جو کاغذ کا موجود تھا۔ اس طرح ان حالات و واقعہ میں جب انتظامی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہو، انتظامی مشینری یعنی کہ افرادی قوت آپ کے پاس موجود نہ ہو، افرادی قوت کو قائم کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹ افراد موجود نہ ہو، اور جو ماتحت طبقہ ان کے لیے تنخواہیں دینے کے لیے ریسورسز موجود نہ، تو آپ ایک ملک کا کیسے انتظامی نظم و نسق جو وہ ایک بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم مسئلہ ہم دیکھتے ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے کہ پاکستان جب مارز وجود میں اگرچہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کی نشوونما قائم کرے، جیسا قائد اعظم نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کسی کے ساتھ اپنا کوئی جب وہ تعلقات کے جو خرابی کا کوئی تصور یا کہ جو ہم سے تعلقات کو بہتر بنائے گا ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے، تو کوئی بائسزم پاکستان نے نہیں دکھایا ہے کہ غیر جانبدار ملک کا تصور دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سے حالات و واقعات نے پاکستان کو بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے مشکلات کا سامنا کیا، جیسے برطانیہ جو ہے وہ اپنے گورنر جنرل کے نہ بننے سے نہ صرف محروم تھا، پھر اس کے مقابلے میں چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی اور یہ سائنسی ترقی کا وہ دور تھا جب کہ برطانیہ کو اپنے انڈسٹری گروتھ کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ کی ضرورت تھی، اسے مارکیٹ اکانومی نے فیکٹر کیا اور پاکستان کی قیادت کے متعلق ان کا بیانیہ جو ہے مشہور ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے وجوہات تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے مشکل دور کا سامنا اور اس کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں اوور حال جو پاکستان کی جو مشکلات ہیں اگر ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو ایک اور جو سب سے اہم نہری پانی کا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کو ایک زراعت کے ملک کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن زراعت ملک کے ہونے کے باوجود جب وہ پاکستان کی جو پانی کی جو ضروریات تھی وہ چونکہ ہندوستان سے آتی ہندوستان کے ہیڈ ورکس موجود تھے، اسی جب پاکستان مارز وجود میں آئے تو پاکستان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے ان پانی کو بند کر دیا گیا، جس طرح پاکستان کو اپنے قیام کے بعد جو ہے وہ فوڈ سکارسٹی کا جو ہے وہ ایشو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح یہاں بہت سے اور بھی پہلو جن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان معاشرتی طور پر جو وہ ایک کرائسس کا تصور پیدا ہوتا ہوا نظر آتا تھا، کیونکہ لوگ جو مہاجرین آئے تھے وہ اپنے لیے ضروریات کی تکمیل کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ مقامی آبادی جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات کے اندر جا کر کسی نہ سے دوسرے مہاجرین کے ساتھ ایک فیاضانہ کوئی سلوک اختیار کرنے سے قاصد وہاں پر جو ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک ٹکراؤ، پھر وسائل کی حصول کے لیے بھی ایک معاشرتی اطاعت کا تصور بھی دیا جاتا تھا، پھر سیاسی طور پر کوئی ایسا آئین موجود نہیں تھا، کوئی حکومت بنانے کے لیے کوئی منشور رکھنے والا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اس طرح جو کہا جاتا ہے کہ پھر جو سیاسی جماعتوں کا کوئی وجود نہ ہونا، لیڈرشپ کا موجود نہ قائد اعظم کی وفات کے بعد، تو پھر اس طرح کے تصورات نے پاکستان کو سیاسی طور پر بھی غیر مستحکم کیا اور آئین کا نہ ہونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ رہا، اور جب تک یہ آئین نہیں بنا پاکستان کے اندر گورنمنٹوں کے درمیان نہ اسٹیبلٹی آ سکی، نہ سرٹینٹی، نہ کنٹینیوٹی، اور پھر حالات و واقعات کا جو جبر ہے وہ پاکستان کا مقدر بنتا چلا گیا۔ تو دیز آر the different problem that Pakistan has to face on her birth. Thank you very much.